السلام علیکم۔ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جو کہ ڈاکٹر امجد ثاقب کی لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر امجد ثاقب کو نہیں جانتے تو ان کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کریں۔ ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ ایک ادارہ ہے اخوت کے نام سے، جو کہ چھوٹے قرضے دیتا ہے، مائکرو فائنینسنگ کرتا ہے۔ بہت نوبل کاز ہے، بہت بڑی ان کی ایفرٹ ہے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے غربت کو ختم کرنے میں اور لوگوں کو روزگار مہیا کرنے میں۔ تو ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے کامیاب لوگ کے نام سے۔ اچھا جی، یہ جو کتاب ہے کامیاب لوگ، یہ ہے چنیوٹی شیخ برادری کے کاروباری عروج کی داستان۔ اب جن لوگوں کو پتہ ہے کہ چنیوٹ کہاں ہے اور اس کی شیخ برادری کا کیا رول ہے پاکستان کی اکنامکس میں اور کتنے بڑے لیول کے یہ لوگ کاروباری ہیں، تو ان کو اس بارے میں تھوڑا سا ریسرچ کرنا چاہیے۔ تو اس کتاب کا ایک ایک لفظ پڑھنے والا ہے اور ایک ایک بات سمجھنے والی ہے، اور اس میں شیخ برادری کے، چنیوٹی شیخوں کے جو بڑے بڑے گروز ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے بزنس امپائرز کھڑی کی ہیں، ان لوگوں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے ہیں۔ تو اس وقت میں پڑھ رہا ہوں احمد کمال، جو کہ کمال گروپ کے بانی ہیں، بہت بڑا نام ہے۔ ان کی کچھ باتیں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں دراصل کچھ رولز ہیں کاروبار کرنے کے، کاروبار کس طرح کیا جائے، اس کے کچھ بنیادی باتیں ہیں جو کہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ بیسیکلی ان کے نزدیک کاروبار کوئی سائنس نہیں ہے، کاروبار ایک آرٹ ہے، ایک لیونگ اسٹائل ہے، یعنی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں، شاید اسی لیے کامیاب تاجر بن گیا۔ اگر میں زیادہ پڑھ لکھ جاتا تو کوئی اچھی ملازمت ڈھونڈ لیتا یا کسی دکان پر منشی ہوتا۔ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کامیابی کا امکان نوکری میں نہیں ہے، اپنے کام میں ہے۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ کاروبار جمود کا نام نہیں، جمود کا نام ہے رک جانا۔ مثلا یہ کہ ایک پانی ہے، اگر وہ کہیں رک جائے تو وہ گندگی میں، کیچڑ میں بدل جاتا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ اگر مصوری ایک آرٹ ہے تو کاروبار بھی ایک آرٹ ہے۔ کاروبار میں ہمیشہ 2 جمع 2 نہیں ہوتا۔ کاروبار اصل میں ارینجمنٹ آف ریسورسز کا نام ہے، اور کاروبار کرنے والے کا اصل کام ہی ریسورسز کو اکٹھا کرنا ہے۔ لوگ، کاریگر، پیسہ، ساز و سامان، ٹیکنالوجی، باہمی تعلقات اور سسٹمز، یہ سب ریسورسز ہیں۔ اچھا، اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے پہلے بھی پڑھی ہوں گی کئی جگہ پہ، لیکن ایک چیز جو انہوں نے کہی ہے وہ ہے سسٹمز، یعنی کہ جو نظام بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہوتے ہیں۔ یعنی 2 ادارے ہیں، ان دونوں میں ایک الگ الگ نظام ہے، اور ایک کاروباری شخص ان کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے۔ اس کا کاروبار اسی وقت چلے گا جب وہ دونوں سسٹمز آپس میں ملیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں بیسیکلی انٹیگریشن۔ تو یہ 2 سسٹمز کے درمیان یا کوئی بھی 2 مختلف چیزوں کے درمیان ایک رابطہ بنانا، ان دونوں کو باہمی جوڑنا، انٹیگریٹ کرنا، یہ بہت بڑی سکلز ہے، اور یہ شاید کہیں بھی نہیں سکھائی جاتی۔ اچھا، کچھ اور اصول وہ بتاتے ہیں۔ مسلسل تغیر اور مطابقت پذیری۔ مسلسل تغیر کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل اپنے آپ کو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق بدلنا، اور مطابقت پذیری کا مطلب ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا۔ یعنی اگر آپ موجودہ صورتحال میں سسٹم کے ساتھ یا حالات کے ساتھ میچ نہیں کر پا رہے تو آپ کو اس کے حساب سے خود کو بدلنا پڑے گا اور نئے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا پڑے گا۔ مزید کہتے ہیں جدید مہارتوں سے استفادہ بہت ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بروقت فیصلہ سازی، بالکل ٹھیک۔ کامیاب پیش روؤں کے تجربات سے فائدہ، اسے کہتے ہیں ریٹروسپیکٹیو، تجربات سے استفادہ حاصل کرنا، یا گزشتہ سے پیوستہ، پچھلے تجربات سے سیکھنا۔ مزید کہتے ہیں چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا، بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے۔
ساجھیداری یعنی کہ پارٹنرشپ میں اہم لمحات کی شناخت. اب اس میں ایک بہت بڑی چیز جہاں پہ بڑے بڑے کاروبار فلاپ ہوتے یا فیل ہوتے دیکھے گئے ہیں وہ ہے پارٹنرشپ. لوگ پارٹنرشپ کے اصول وضع نہیں کر پاتے، پارٹنرشپ کے اصول بنا لیتے ہیں لیکن پارٹنرشپ توڑنے کے اصول نہیں بنا پاتے ہیں. یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ میں نے اس کتاب سے سیکھی ہیں، مزید بھی پڑھوں گا، سیکھوں گا اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.